बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के हवाले से। आज उनके पार्क लेन रेफरेंस भी और जाली अकाउंट केस भी दोनों की समाअत थी। जज आज़म ख़ान जो कि एहतसाब अदालत रावलपिंडी के जज हैं, उनकी अदालत में और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। और जो इनकी बहानेबाजी थी और जो ये पिछले कई अरसा से और ये सारे करप्ट माफिया का एक ही तरीक़ेकार रहा है कि ये किस तरह अदालतों से बहाने लगाते हैं या अदालतों के प्रोसेस को अब्यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जो आज अदालत ने ऑब्ज़र्वेशन दी है और जो रिकमेंडेशन दी है वो बहुत अहम है। और मैं समझता हूँ कि ये जितने केसेस हैं, इन सारे केसेस में ये जो करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं उनमें ये बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले करेगा ये जो आज का फ़ैसला है अदालत का। और ये एक तरह का रोल मॉडल होगा बाकी अदालतों के लिए कि वो भी इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए ये डिलेइंग टैक्स ख़त्म हो और जो मुल्ज़मान हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करते हुए जो केस का प्रोसेस है उसको मज़ीद डिले ना हो, उसमें मज़ीद कोई ये झूठी दरख्वास्त देकर या झूठा बहाना देकर ये कोई और रिलीफ़ ना ले सकें। आज जज आज़म ख़ान की अदालत में ये दो रेफरेंसेस थे, एक पार्क लेन रेफरेंस है और एक जाली बैंक अकाउंट्स केस है। फरियाल तालपुर, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और इसी तरह जो बाकी मुल्ज़मान हैं अनवर मजीद और ये जो 10 के करीब मुल्ज़मान जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, इसके अलावा बाकी भी लोग इसमें मुलव्वस हैं। आज फ़र्द जुर्म ऐद होना था पार्क लेन रेफरेंस में और वो पार्क लेन रेफरेंस में फ़र्द जुर्म ऐद ना हो सका क्योंकि मुल्ज़मान हाज़िर नहीं थे। फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी को रिप्रेजेंट कर रहे थे फ़रूक एच नैक साहब और जो अनवर मजीद है उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे लतीफ़ खोसा साहब। दोनों वकला अदालत में पेश हुए और अदालत में दोनों वकला की तरफ से दरख्वास्तें आईं कि जो मुल्ज़िम है, क्योंकि अनवर मजीद तो जेल में है, उनको लेके आना था जो जेल हुकाम है और उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं लेके आ सकते कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्ज़मान को अभी अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा। और जो आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के वकील थे फ़रूक एच नैक, उन्होंने हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी। अदालत ने इस्तफ़सार किया और आज का जो नैब के प्रोसिक्यूटर का किरदार है मैं समझता हूँ वो वाकई काबिल तहसीन है और जो अच्छा काम करे हमने उसको अप्रिशिएट करना है ताकि बाकी लोगों में भी हौसला आए और सारे लोग कानून के मुताबिक काम करना शुरू कर दें। अदालत ने पूछा है कि ये जो मुल्ज़मान अदालत में पेश नहीं होते, अब जो अगर इसी तरह केसेस तो अब पेंडिंग नहीं रखे जा सकते, तो इसका हल ये है कि क्यों ना हम वीडियो बयान ले लें मुल्ज़मान का भी और जो गवाह पेश नहीं हो सकते उन गवाहों का भी वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लें। जिसके ऊपर जो वकील थे लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा कि जनाब क्योंकि इसमें फ़र्द जुर्म ऐद होनी है और फ़र्द जुर्म में जब तक मुल्ज़िम मौजूद नहीं होंगे तब तक फ़र्द जुर्म ऐद नहीं लग सकती, इसलिए जो आपका वीडियो रिकॉर्ड की सजेशन है वो मैं नहीं समझता कि कानून के मुताबिक है। जिसके ऊपर जो नैब के वकील थे उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल कवानीन को भी देखते हैं, दुनिया में डेवलपमेंट आई है। अब उसका तरीक़ाकार ये हो सकता है कि अगर एक मुल्ज़िम जेल में है या एक मुल्ज़िम बीमार है, वो हॉस्पिटल में है और वो अदालत नहीं आ सकता, तो वीडियो के ज़रिए उसको ऑनलाइन लिया जा सकता है, लाइव लिया जा सकता है और उसके बाद अदालत का एक नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद हो जहाँ पर मुल्ज़िम मौजूद है और उसकी मौजूदगी में वो सिग्नेचर्स लिए जा सकते हैं। जो अदालती वो जो फ़र्द जुर्म की परत है, फ़र्द जुर्म के परत पे या उस पेज के ऊपर उसके सिग्नेचर ले लिए जाएँ अदालती नुमाइंदे की तरफ से और बाकी जब वो लाइव हो वीडियो में तो उससे पूछ लिया जाए कि क्या वो अपने ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस हैं या इल्ज़ामात हैं इनको कबूल करता है या नहीं करता और उसके मुताबिक अदालत उसके जवाबात को लिख के अदालती नुमाइंदा साइन करवा ले और ये इस मसले से हम निकल सकते हैं। जिसके ऊपर फ़रूक एच नैक ने कहा कि ये इस तरह पॉसिबल नहीं है, जब तक पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं फॉलो कर सकते या तब तक हम इसके मुताबिक काम नहीं कर सकते। जिसके ऊपर जज आज़म ख़ान ने कहा कि ऐसा नहीं होता जब कोई कानून मौजूद नहीं है और इसमें जो वीडियो बयान है, क्योंकि हमारा कानून शहादत ऑर्डर वो ये जो जितने भी मॉडर्न डिवाइसेस हैं इनको एक्सेप्ट करता है और इसकी इजाज़त देता है, तो हम क्योंकि इसकी वीडियो बयान की कहीं पे इसको जो बड़ा अहम पॉइंट दिया है जज आज़म ख़ान साहब ने कि कहीं पे मना भी नहीं है कि आप वीडियो बयान नहीं रिकॉर्ड कर सकते। जब कानून शहादत ने कह दिया है
کہ آپ ماڈرن ڈیوائسز کو استعمال کر سکتے ہیں، تو ماڈرن ڈیوائسز کو استعمال کرنے کے بعد اگر کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، کوئی بھی ویڈیو بیان ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ قانون کے مطابق ہوگا، کیونکہ جہاں قانون نے کوئی پابندی نہ لگائی ہو تو وہ کام گڈ انٹینشن میں کیے جا سکتے ہیں۔ جس کے اوپر فروق ایچ نیک نے کہا کہ یہ جو ملزمان ہیں 60% سے جو 60 ایئر ایج ہے، آصف زرداری کی بھی، فریال تالپور کی بھی 60 ایئر سے زیادہ ان کی ایج ہے، اور کیونکہ کرونا وائرس کے لیے یہ ایج بڑی خطرناک ہے تو اس کے لیے ان کا عدالت میں پیش ہونا مشکل ہے، جس کے اوپر جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ جو آنریبل ہمارے سامنے کونسل ہیں وہ بھی 60 ایئر کراس کر چکے ہیں، تو اگر ان کے لیے ملزمان کے لیے مشکل ہے تو پھر وکلا صاحبان کے لیے بھی مشکل ہے۔ اگر وکلا صاحبان اپنی اولڈ ایج میں آ کر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں تو ملزمان بھی پیش ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ان کے لیے ملزمان کو ریلیف دیا جائے اور باقی وکلاء کو عدالت میں پیش ہونا ضروری قرار دے دیا جائے تو پھر یہ بھی ناانصافی ہوگی، جس کے اوپر عدالت میں کہکا بھی ہوا، اور جج اعظم خان نے کہا کہ بڑی اچھی سجیشن ہے کہ جو پھر 60 سال کراس کر جائے پھر وہ عدالت میں آنا چھوڑ دے اور وہ کسی بھی پبلک پلیس پر نہ جائے، وہ کسی بھی جگہ پہ نہ جائے، یا تو اگر تو ایس او پیز کو عمل کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے تو اوورال عمل درآمد ہونا چاہیے، اگر اوورال عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر ملزمان کا جب عدالتوں میں پیش ہونا ضروری ہے تو ان کو عدالت میں پیش کرنا ہوگا، نہیں تو ویڈیو بیان کے اوپر آپ کو عدالت کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ عدالت نے دوسری اہم بات یہ کی کہ جو ملزم ہے انور مجید، تو جو جیل حکام ہیں ان کو کہا کہ آپ اس کی جو میٹنگ ہے، جو ویڈیو ہے، اس کا ارینج کریں اور اگلی ڈیٹ پر اس کو جو نیکسٹ ڈیٹ ہے اس کے اوپر بیان ریکارڈ کیا جائے گا، جو ملزم ہے اس کے سامنے گواہوں کے بیان ہوں گے اور ملزم اس ساری کارروائی کو لائیو دیکھ رہا ہوگا، اس لیے اس کی موجودگی، اس بات کے جو اس کا موجودگی یہاں پہ عدالت میں موجود ہونا ہے وہ پھر وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ اور جو نیب ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں ویڈیو بیان کے لیے، اور عدالت جب کہے گی ویڈیو بیان ہم اس میں ریکارڈ کروا دیں گے، جس کے اوپر ساتھ پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ اس میں ریفرنس فائل ہو چکا ہے، کاپیاں ہم نے ملزمان کو دے دی ہیں، اب صرف اور صرف جو فرد جرم ہے وہ کارروائی شروع ہوگی تو اس کے بعد ہمارے گواہ تیار ہیں اور ہم اس کیس کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کیس کو جلد از جلد لے کے جانا چاہتے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ ساتھ ہی جو پارک لین ریفرنس ہے اس کے اندر جو مین الزام ہے آصف زرداری پر اور بلاول بھٹو پر بھی، بلاول زرداری بھی اس میں ملوث ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے نیب کی طرف سے کہ 2460 کنال اراضی یہ خریدی گئی ہے جو اسلام آباد میں غیر قانونی طریقے سے، اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی اصل جو مالیت ہے وہ 2 ارب روپے ہے، لیکن یہ 62 کروڑ روپے میں خریدی گئی ہے، اور یہ کیونکہ غیر قانونی طور پر خریدی گئی ہے اور سارا فرضی اور جعلی اس میں جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، اس لیے بلاول زرداری اور جو آصف زرداری ہیں ان کے خلاف 2500 کنال اراضی کا یہ ریفرنس ہے، پارک لین ریفرنس۔ اسی طرح جو جعلی بینک اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ 35 ارب روپے کا ان کے خلاف ایلیگیشن ہے کہ 35 ارب روپے انہوں نے اس کو مختلف طریقوں سے جو اس کا ٹرانزیکشن کی اس کو مختلف طریقوں سے انہوں نے بلیک منی کو یہ بیرون ملک بھجواتے تھے، پھر انہوں نے 1992 میں قانون بنا دیا تھا، نواز شریف کی یہ مہربانی ہے کیونکہ وہ مہربانی اپنے لیے کرتے ہیں، انہوں نے قانون بنا دیا تھا کہ جو بیرون ملک سے پیسہ پاکستان آئے گا تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، یہ یہاں سے بلیک منی مختلف اللیگل طریقوں سے ہنڈی کے ذریعے یہ باہر بھجواتے تھے مختلف ممالک میں، اور وہاں سے وہ پیسہ جب واپس آتا تھا تو وہ وائٹ منی میں کنورٹ ہو جاتا تھا، اور اس طرح یہ دھندا کرتے تھے۔ اس کا جو ریفرنس ہے وہ بھی آج اس کے اوپر بھی سماعت تھی۔ اب یہ جو فرد جرم کی کارروائی ہے اس کو 26 جون کے لیے عدالت نے ملتوی کیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ آخری موقع ہے، اگر اگلی ڈیٹ پر اگر تاریخ پر ملزم پیش نہیں ہوں گے تو پھر عدالت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ملزمان کا پھر ویڈیو بیان ریکارڈ کرے گی اور ویڈیو کے ذریعے ہی ان کے اوپر فرد جرم لگائی جائے گی۔ اور دوسری اس میں اہم بات عدالت نے کہی ہے کہ جو جعلی بینک اکاؤنٹ کیس ہے اس کو 7 جولائی کے لیے ملتوی کیا ہے اور اس کی کارروائی کو بھی مزید آگے چلایا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ جو ہم اکثر پچھلے کئی عرصہ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کبھی یہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں گئے ہوتے ہیں، کبھی یہ کہیں مصروف ہوتے ہیں، کبھی یہ کہیں مصروف ہوتے ہیں، اب ان کی یہ مصروفیت تو چلتی رہے گی، لیکن یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے کہ ویڈیو
بیان لیا جائے یا ویڈیو کے ذریعے ان کو لائیو لیا جائے اور اس ایسے ان کا جو فرد جرم ان کے اوپر عائد کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں، اور نیب کا یہ کہنا کہ ہم نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں ویڈیو ریکارڈ یا ویڈیو بیان کے لیے، تو یہ بہت خوش آئند ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں دنیا میں قوانین بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں، دنیا میں جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے وہ قانون کا حصہ اور قانونی پروسیجر کا حصہ بن چکی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں اتنے نااہل لوگ آتے رہے ہیں کہ جن کو قانون سازی جنہوں نے کرنی تھی وہ قانون بنانے کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، سوائے کرپشن کے اور سوائے لوٹ مار کے آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس لیے ہمارے جو قوانین ہیں ان کو نئے سرے سے اور نئے حالات کے مطابق امینڈ نہیں کیا گیا، اور یہ عدالتیں نہیں کر سکتی، یہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، یہ سمپل میجورٹی سے ہوگا، اور جس دن پارلیمنٹ ہماری جاگے گی اس دن ان قوانین کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا اور ان قوانین میں امینڈمنٹ بھی ہوگی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ قوانین میں امینڈمنٹ آئے، کیونکہ اس کا نقصان ان کو ہوگا، اور یہ بینیفیشری ہیں ان پرانے قوانین کے اور ان کا بینیفٹ لے رہے ہیں، اس لیے یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان قوانین میں کوئی پازیٹیو چینج آئے اور اس پازیٹیو چینج کی وجہ سے مسائل ختم ہوں جو روزمرہ میں عدالتوں میں نظر آتے ہیں، اور جو ملزمان ہیں ان کو یہ ریلیف نہ ملے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ ریفرنس اب اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے، اگر یہ ویڈیو ریکارڈ کا جو نظام ہے یہ چل پڑتا ہے تو پھر یہ کچھ دنوں میں کیسز ڈیسائیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں نظر آنے لگ جائے گا کہ جو آصف زرداری ہے، فریال تالپور ہے، ان کے دن ختم ہو چکے ہیں اور اب ان کو مزید کوئی ریلیف نہیں ملنے والا۔ جو بھی اب ان کیسز میں مزید ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔